ایران کا لبنان جنگ کے خاتمے تک امریکہ سے مذاکرات سے انکار، احتجاجاً امریکہ کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کا عمل معطل کر دیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ایرانی مسلح افواج اور مزاحمتی محاذ اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں نئے محاذ کھولنے کے عزم پر قائم۔ ایران کا لبنان میں جاری اسرائیلی عسکری کارروائیاں روکنے کا مطالبہ، امریکہ سے کسی بھی معاہدے میں لبنان لازمی شامل ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا، کہا کہ ایران ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنے دفاع کے لیے بھی ہمیشہ تیار ہے۔ ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ ڈیمانڈ پیش کر دیں اور اس پر عمل کا کہیں۔ ایران کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی تمام محاذوں پر لاگو ہوتی ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی ایک محاذ پر خلاف ورزی کو مکمل جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالباف نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی قیمت چکانا ہوگی۔ جنگ بندی کے خلاف ورزیوں کے نتائج کی ذمہ داری واشنگٹن اور تل ابیب پر عائد ہوگی۔ ترجمان ایرانی افواج بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی کا اسرائیلی کارروائیوں پر شدید رد عمل، کہنا تھا کہ لبنان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں تو نتائج کی ذمہ داری اسرائیل اور اس کے حامیوں پر ہوگی۔ جنوبی لبنان کے علاقے دیر الزہرانی پر اسرائیلی حملہ، 3 خواتین سمیت 8 افراد شہید، 19 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا مزید 9 مضافاتی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیراعظم نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں کی ہدایت کر دی۔ نتنیاہو کی دھمکی کے بعد زاہیہ سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع، سڑکوں پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ ایرانی فوجی ٹھکانوں پر امریکی حملے کے جواب میں پاسداران انقلاب کا کویت میں امریکی فضائی اڈے پر حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کارروائی اس امریکی حملے کے جواب میں کی گئی جس میں صوبہ ہرمزگان کے جزیرے سرک میں ٹیلی کمیونیکیشن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرو اسپیس فورس نے پہلے سے طے شدہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کا کویت میں ایرانی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹ کام نے بیان میں کہا ہے کہ کویت میں تعینات امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے داغے گئے 2 ایرانی بیلسٹک میزائلز فضا ہی میں تباہ کر دیے گئے۔ فرانس نے روسی تیل بردار ٹینکر بحر اقیانوس میں ہی روک لیے، کمانڈوز نے ہیلی کاپٹروں سے اتر کر جہاز کا معائنہ کیا۔ فرانسیسی حکام کے مطابق جہاز کے دستاویزات کی جانچ کے دوران اس کے زیر استعمال پرچم میں بے ضابطگیوں کے شواہد ملے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر دی، روس نے کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فرانس اور برطانیہ نے کہا کہ وہ روس کی نام نہاد شیڈو فلیٹ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی سیاسی پوزیشن کمزور، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی وزارتیں ختم کرنے کا مطالبہ۔ بلاول بھٹو نے شگر میں انتخابی جلسے سے خطاب میں کہا، گلگت کا فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھا بابو نہیں آپ کریں، ہمارے مقابل جماعتیں ہر چیز اسلام آباد سے چلانا چاہتی ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ پچھلے الیکشن میں پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینی گئیں، فارم 45 کا بندوبست آپ کریں، فارم 47 کا بندوبست میں کروں گا۔ کبھی کسی کوئی حمایت نہیں مانگی، نہ کبھی کہا کہ سلیکٹ کیا جائے۔ امید ہے اس بار کوئی سیٹ چوری نہیں ہوگی۔ گلگت بلتستان کو 18ویں ترمیم کا اختیار دلوانا ہے۔ گلگت اور کشمیر میں الیکشن پاکستان کے ساتھ کروائیں، جی بی کے عوام کو حقوق دلانا پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے نواز شریف کے دورہ گلگت بلتستان کے لیے NOC جاری کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری۔ نواز شریف کو کل انتخابی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے گلگت بلتستان آنے کی اجازت دی گئی۔ کمیشن نے کہا ہے کہ تمام انتخابی سرگرمیاں قانون اور ضابطۂ اخلاق کے مطابق انجام دی جائیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخابی مہم کے لیے اسکردو کا دورہ، بیرسٹر گوہر نے کہا، گلگت بلتستان میں جمہوریت کے تعین کا فیصلہ ہوگا، ہم عوامی خدمت پر مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں، تمام MPA سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم سے آزاد کشمیر سے متعلق وفاقی مذاکراتی ٹیم کی اہم ملاقات، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ،
ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں متوقع عام انتخابات اور مہاجرین کی سیٹوں کا معاملہ اعلیٰ سطح کی مشاورت کا مرکز بن گیا۔ اہم بیٹھک میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 12 مہاجر سیٹوں سے متعلق آئینی اور قانونی امور پر تفصیلی غور، مہاجرین نشستوں کے مستقبل کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیراعظم سے یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کالاس کی ملاقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے بھرپور حمایت پر یورپی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کاجا کالاس نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان عالمی امن اور خوشحالی کے لیے تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان کی ایران اور امریکہ میں ثالثی کوششوں کے اعتراف پر یورپی یونین کے شکر گزار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کا موقف واضح ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کمیٹی کی سربراہ کایا کلاس نے کہا، پاکستان کی عالمی امن کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پاکستان خطے کی اہم طاقت اور یورپی یونین کا اہم شراکت دار ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ کایا کلاس نے کہا، تنازع کے باعث پوری دنیا توانائی کے شدید بحران کا شکار ہے۔ موجودہ عالمی حالات میں مستقل جنگ بندی اور مذاکرات کا تسلسل ناگزیر ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری کے فروغ پر اتفاق، 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات میں باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ جاپانی وزیراعظم اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور امریکہ کے رابطوں، علاقائی صورتحال اور آبنائے ہرمز سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ جاپانی وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے لیے لچک کا مظاہرہ کرے تاکہ کشیدگی کے خاتمے اور مذاکراتی عمل میں پیش رفت کا موقع ضائع نہ ہو۔ جاپان سمیت ایشیائی اور دیگر ممالک کے لیے آبنائے ہرمز میں آزاد اور محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے۔ مسعود پزشکیان نے تہران کے موقف اور مستقبل کے امکانات پر روشنی ڈالی۔ ایران واقعی معاہدہ چاہتا ہے اور یہ امریکہ اور ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو ہمارے ساتھ ہیں۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر تازہ بیان ڈیموکریٹس اور مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ سیاسی مخالفت کے باعث میرے لیے اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا اور مذاکرات کرنا کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو مشورہ دیا کہ بس اطمینان رکھیں اور سکون سے بیٹھیں، آخر میں سب کچھ اچھا ہی ہوگا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بجٹ 2026 عوام کے لیے کڑوی گولی، 220 ارب روپے کے ٹیکسز کا سونامی، عوام کے ریلیف کی امیدیں بہہ گئیں۔ آئی ایم ایف کا جی ایس ٹی 18 سے بڑھا کر 19% کرنے پر زور، سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان۔ آئی ایم ایف کی تجویز پر ای ویز اور ہائیبریڈ گاڑیوں پر جنرل سیلز ٹیکس میں بھاری اضافے کی تجاویز زیر غور، گاڑیوں کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ مالی سال کے بجٹ کے حوالے سے مذاکرات مکمل ہو گئے۔ بلوچستان کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل، جون کے تیسرے ہفتے میں پیش کیے جانے کا امکان۔ بجٹ کا مجموعی حجم 1200 ارب روپے تک ہونے کا امکان۔ سندھ کا سالانہ ترقیاتی بجٹ بھی تیار، مجموعی سالانہ ترقیاتی بجٹ 900 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 4 روپے 95 پیسے اضافہ، نئی قیمت فی کلو 308 روپے 76 پیسے مقرر۔ جون کے لیے ایل پی جی سلنڈر کی قیمت 3643 روپے 41 پیسے مقرر۔ 11.8 کلو گرام کا گھریلو سلنڈر 58 روپے 51 پیسے مہنگا۔ اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عامر میں سیاحتی مقام فیری میڈوز جانے والی سیاحوں کی گاڑی کھائی میں جا گری، ڈرائیور سمیت تمام 7 افراد جاں بحق، 5 افراد کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق 2 سیاحوں کی شناخت علی اور سجاد کے نام سے ہوئی۔ جاں بحق افراد کی لاشیں ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ کراچی میں ڈیفنس فیز 8 میں ایس ایس پی عرفان سمو کے گھر ڈکیتی، واردات کے وقت ایس ایس پی عرفان سمو بنگلے پر موجود نہیں تھے۔ ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر گھر سے قیمتی سامان لوٹ کر فرار۔
لاڑکانہ کے علاقے سندھ گرین کالونی میں ملزمان نے گھر میں گھس کر اندھا دھند گولیاں برسا دیں. فائرنگ سے ماں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی جاں بحق. گھر کا سربراہ اور اس کی 4 سالہ نواسی بھی شدید زخمی. پولیس کے مطابق واقعہ مغیری برادری میں جاری پرانے تنازع کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے. لاشوں اور زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا. قلعہ عبداللہ میں میزئی اڈا بازار میں فائرنگ کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق. حملہ آور فائرنگ کے بعد فرار ہو گئے. لاشوں کو میزئی ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا. واقعے کے خلاف لواحقین نے احتجاج کیا. کوئٹہ چمن شاہراہ پر دھرنا دیا. منشیات فروشوں کا طریقہ واردات تبدیل. کوکین کوئن انمول اور پنکی کے کارندوں نے سپلائی کا طریقہ کار بدل دیا. گھروں، بنگلوں اور ریسٹورانٹ تک پاپڑ کے پیکٹس میں منشیات سپلائی کا انکشاف. پنکی نیٹ ورک کے کارندوں نے مزید اکاؤنٹ نمبر جاری کر دیے. ون زپ اکاؤنٹ سمیت دیگر آن لائن اکاؤنٹ کسٹمرز کو ارسال. ہماری پریس کانفرنس سندھ حکومت کے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے. ایم کے ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار کی پھر سندھ سرکار پر تنقید. جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو ود مجاہد میں کہا ہائی کورٹ نے ہل پارک کی زمین پر پابندی لگائی. سندھ حکومت کو ہل پارک پہاڑ کاٹنے سے پہلے روکنا چاہیے تھا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کراچی کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ایم کے ایم چاہتی ہے رکاوٹ کھڑی کرے. کراچی کی حالت تب بگڑی جب یہاں لسانی سیاست کی بنیاد ڈالی گئی. ایم کے ایم والوں کو معلوم ہے پارکوں پر کس نے قبضے کیے، بلدیاتی اداروں میں کس نے دہشت گردوں کو بھرتی کیا. فلموں کے ذریعے ملکی مثبت تشخص اجاگر کیا جا سکتا ہے. فلم دیکھنے کی بہت شوقین ہوں لیکن وقت بہت کم ملتا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سنیما انڈسٹری کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہیں. نوجوان نسل کو ٹچ اسکرین سے نکال کر سنیما کی طرف لائیں گے. اسلام آباد میں مارکیٹوں کے اوقات کار میں نرمی کی مدت ختم. مارکیٹیں رات 8 بجے بند. بلوچستان میں بھی نرمی کا آج آخری روز. سندھ اور خیبر پختونخوا پہلے ہی مارکیٹیں جلد بند کرنے کا دوبارہ اعلان کر چکے ہیں. دوسرا ایک روزہ میچ. پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں لاہور میں موجود. 3 میچز پر مشتمل سیریز کا دوسرا ایک روزہ میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر. کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کا راج. عوام کا برا حال. آئندہ ہفتے ملک کے جنوبی اور مشرقی حصوں میں ہواؤں کے 2 سلسلے داخل ہونے کا امکان. این ڈی ایم اے کے مطابق گلیات اور پنجاب کے مختلف علاقوں اور شمالی بلوچستان میں بارش کا امکان ہے. کے پی، کشمیر، خطہ پوٹوہار اور مشرقی پنجاب میں 5 تا 7 جون گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع. انمول ہے یقیناً ماں باپ کی محبت. وہ خوش نصیب ہے جو پاتا ہے ان کی شفقت. ماں باپ گر ہوں زندہ تو کوئی غم نہیں. ان کا وجود بچوں کے لیے جنت سے کم نہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں والدین کا دن آج منایا جا رہا ہے. اولاد کے لیے والدین کی خدمت کرنا کسی اعزاز سے کم نہیں. لیکن وہیں کچھ بدقسمت بچے ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کی خدمت کو بوجھ سمجھتے ہیں. پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کو ویڈیو کال پر دیکھ کر مداح دنگ. گلوکار کی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جو ویڈیو کال پر اپنی بہن سے بات کر رہی تھیں. خاتون نے عاطف اسلم کو بہن سے بات کرنے کو کہا جو کہ ان کی بہت بڑی مداح نکلی. اور اداکارہ مومنہ اقبال کی شادی کی تقریبات سب کی توجہ کا مرکز. اداکارہ نے مہندی کی تقریب کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر شیئر کی. تصاویر کے ساتھ مومنہ اقبال نے اپنے شوہر حمزہ حبیب کے نام ایک محبت بھرا پیغام بھی تحریر کیا. مداحوں نے نئے جوڑے کو مبارکباد دی.